امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ خطوط آنے کا سلسلہ جاری ہے، عراق سے، کوفہ سے، اسی طرح کربلا سے، یہ سارے خطوط آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لبیک کہنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے کبار صحابہ کرام، بزرگ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پاس چل کر گئے اور آپ ان سے مشورہ کیا، خطوط کے انبار دکھائے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب آپ مشورہ کرنے کے لیے گئے تو ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح امام علی مقام کے بھائی محمد بن حنفیہ اور حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو عبد الرحمن کے بیٹے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی بزرگ ہستیاں موجود تھیں۔ ان کے بیانات سیر اعلام النبلاء میں، البدایہ والنہایہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی اور امام حسین کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمان ملاحظہ کیجیے، فرماتے جانی حسین یستشیرنی فی الخروج الی ما ہاہنا یعنی العراق، فرمایا میرے پاس حسین آئے اور وہ عراق جانا چاہتے تھے، مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے، فقلت لولا ان یزوروا بی لشبیت یدی فی شارک الی این تخرج، فرماتے ہیں کہ میرا بس چلتا تو میں تجھے سر کے بالوں سے پکڑ لیتا اور پکڑ کے تجھے کوفہ جانے سے منع کر دیتا، تو کہاں جاتے ہو؟ الی قوم قتلوا اباک وطعنوا اخاک، وہ تو ایسی بے وفا قوم ہے، انہوں نے تیرے والد کو قتل کر دیا، تیرے بھائی کو انہوں نے تان کیا، تو وہ تو تان کرنے والوں میں سے ہیں، وہ تو قاتل ہیں، تمہارے ساتھ بے وفائی بالکل کریں گے، اور وفادار نہیں ہے وہ، جب وہ وفادار نہیں ہے تو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل کسی اور کے ساتھ ہیں، تلواریں کسی اور کے ساتھ ہیں، وہ ظاہر کسی اور کے ساتھ ہیں، باطن کسی اور کے ساتھ ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی محمد بن حنفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کا وہاں جانا درست نہیں، لیکن امام حسین نے وہ مشورہ قبول نہ کیا، اور آپ محمد بن حنفیہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے منع کرنے کے باوجود چونکہ چارہ کار نہیں تھا اس لیے آپ چل پڑے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ آپ سے ناراض ہو گئے، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اب دیکھیے ناظرین، شرعی مسئلہ یہ ہے، جائر بادشاہ، ظالم بادشاہ اگر ہو، ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، تو علماء کی، اہل علم کی ذمہ داری ہے تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ روکیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک راستہ ہے رخصت کا، ایک راستہ ہے عزیمت کا۔ رخصت کا راستہ یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے خلاف بولیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، اس کے بعد جب لوگوں تک آپ کا پیغام، میسج کنوے ہو جائے، پہنچ جائے، پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ پر کارروائی کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، ایمان کا یہ کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ دل میں اس کو برا جانیں، تو اہل علم نے اس کو زبان سے روک دیا، اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم۔ یہ ہے رخصت، ریلیف والا آپشن ہے۔ دوسرا راستہ ہے عزیمت والا، عزم مصمم اور پختہ ارادے والا۔ وہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کا جا کر ہاتھ روکا جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑا جائے تلوار کے ذریعے سے یا پھر تقریر و تحریر کے ذریعے سے، اور سٹل کنٹینیوسلی یہ کام کیا جائے۔ اب دو راستے تھے، رخصت والا، اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، یزید کی خامیوں کو بیان کرتے رہے، لیکن آپ کوفہ نہیں گئے۔ دوسرا راستہ ہے عزیمت والا، پختہ مصمم والا، اس راستے کو امام حسین نے اختیار کیا۔ اب نہ امام حسین پر کوئی قدغن ہے، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر کوئی تان ہے۔ تباہ ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کبھی صحابہ کرام پر تان کیا اور کبھی امام حسین پر تان کیا کہ نہیں جی وہ تو دکانداری چمکانے کے لیے گئے تھے، معاذ اللہ، وہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ کیوں نہیں چلے، انہوں نے بے وفائی کی۔ تو دونوں پر تان و تشنیع بری ہے، دونوں کو ہی نسبت رسول حاصل ہے، ایک اہل بیت ہیں، دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت پر اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے کہ یہ دونوں کو اچھا کہتے ہیں، کسی کو بھی برا نہیں کہتے، افراط و تفریط میں سے صراط مستقیم درمیانے راستے پر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہم نے یہ بات ثابت کر دی، کوئی بھی غلط نہیں تھا، صحابہ کرام اپنی جگہ پر، امام حسین اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا، خواہ مکہ جاؤں کا کوفہ جاؤں، میری شہادت لکھی جا چکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو میرے بچپن میں ہی مجھے بتا دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
نبی علیہ السلام کے نواسے کھیل رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتک تقتل ابنک ھذا، یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی آپ کی آنکھوں سے موتی ٹپک پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاک دی کربلا کی اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ خاک جس دن دم بن جائے، خون بن جائے، اس دن آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے وہ خاک اٹھائی، وہ مٹی اٹھائی کربلا کی، حضرت ام سلمہ کو دے دی۔ آپ فرمایا کرتی تھی میں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی اس کو لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً دیکھا کرتی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون بنے گی وہ دن بہت ہی زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوگا۔